میڈم کیا سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے دوسرا گنڈا پور صاحب کی سیاست کس سائڈ پہ ہے جی؟ جو گنڈا پور صاحب ہے وہ بڑے تگڑے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت جو واقعی عوام کے ووٹوں کی طاقت سے اس وقت پارلیمان میں آئے ہیں۔ اپنے صوبے کو بڑا اچھا لیڈ کر رہے، حالانکہ ان سے بڑا غیر انسانی ہے، وہ کہتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، ان کی بات کو نہیں مانا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو وہ اپنے صوبے میں بہترین کام کریں۔ ملک کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ 547 کی حکومت اپنی کرسی کو دل دینے کے لیے کبھی آئین کے اوپر شک خون مارتی ہے، کبھی میرے لیڈر عمران خان کو کال کوٹری میں تکلیف دیتی ہے، کبھی ان کی بہنوں کو عزتدار بہنوں کو پابند سلاسل کرتی ہے، کارکنان کو نہیں بخشا، ان کی بیگم صاحبہ جو 9 مہینے کے بعد بے گناہ جیل سے نکلی ہے، بشرا بی بی صاحبہ، ہمارے اوپر تو بہت مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود پارٹی انتہائی تگڑی ہے اور مقابلہ کری ہے ظلم اور جبر کا۔ بہرحال ملک میں سیاست تو نہیں رہی ہے، ملک میں دشمنی ہو گئی ہے، اور اس دشمنی کی شروعات جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کی ہوئی ہے۔ میڈم ایک سوال جو کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ہوئی ہے، کیا آپ پھر بیٹھیں گے بات کریں گے؟ ہم تو نہ پہلے بیٹھے ہیں نہ بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں آپ سب کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ جب آئین کو اوپر شک خون مارا جاتا ہے نا تو اس میں اسپیسیفکلی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سختی ہوگی، آپ سب لپیٹ میں آئیں گے، سب کے لیے مشکلات دیکھیے جہاں تک کیا ہے چوری کے پرچے آپ تک ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا نئے پرچے کے ہیں آپ؟ ابھی بھی 2 اور پرچے ڈیرہ غازی خان میں نئے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ اسی قسم کے مذاکرہ خیز قسم کے، اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جائے گی۔ پولیس نے جیب کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آریں رکھی ہوتی ہیں، جدل دل کرتا ہے 10 ایف آئی آر پھینک دیتے ہیں، 5 ایف آئی آر پھینک دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 ٹپوں سے حملہ کیا ہے۔ آپ کی گھر ڈیرہ غازی خان تک آ چکی ہے، آپ کو سب سے زیادہ پولیس کی جانب سے مشکلات کا سامنا آیا ہے، آپ کے الیکشن کیمپین بھی بڑی مشکل سے چلی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ آپ چیئر پہ بیٹھی ہے اور آپ کہہ رہی کہ آپ کو کیمپین نہیں کرنے دیجیے، کیا وجہ ہے؟ کیوں درخواست خود سے زیادہ پولیس کو مشکلات ہے یا انتظامیہ؟ نہیں، جتنے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے اوریجنل چہرے ہیں، جو پی ٹی آئی کا فیس ہے، جو عمران خان کے ساتھ لائل کھڑے ہیں، جیسے میرے لیڈر عمران خان کو تکلیف دی جا رہی ہے اسی طرح ہمیں بھی وہی ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں تکلیف دے کے آزمائش میں ڈال کے اور ہمیں مجبور کیا جائے کہ ہم اپنے لیڈر خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اپنے لیڈر خان صاحب کا ساتھ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ نظریہ ہے، نظریے کی قیمت نہیں ہوتی، بھیڑ بکریوں کی قیمت ہوتی ہے، تو جن کی بولیاں لگ جاتی ہیں ان کی قیمت آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد نہ اس کی دنیا میں عزت رہتی ہے، نہ خاندان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کی سیاست بچتی ہے۔ ہمیں اب عمران خان کے ٹائگرز اور ٹائگریسز نظریے کو اوپر آئے ہیں، باپ دادا کی سیاست میں نہیں ہے۔ نہیں، میرے تو آج بھی جیل ٹرائل خان صاحب کے ساتھ انتظاری بات آج بھی کورٹ میں پیش ہوئی ہوں، خان صاحب کے ساتھ کبھی کبھی ٹرائل میں ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 2-2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جو وکیل انتظار موجودہ صاحب ان کو ہی غائب کر دیا گیا ہے، وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ خان صاحب کے اوپر اس وقت بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ جو میڈیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کوریج کا ذکر کیمرہ مینوں کو بھی مدد کیا گیا، کیوں ہر دور میں میڈیا پہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، سب پورا پاکستان تشدد اور نشانے کے اوپر ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو پاکستان کے لوگوں سے کوئی خاص دشمنی ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور آپ میڈیا سے تو اسپیشلی ان کی دشمنی ہے پی ڈی ایم کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہ سچ اور حق دکھاتے ہیں، جس سے آپ کا غلط دبانا وہ فرض سمجھتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تو اس وقت پاکستان میں ویسے ہی پامالی ہو رہی ہے اور میڈیا کا تو ویسے ہی غلط دبایا۔ نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے پر واپس چلے گئے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ اپنے اصل وطن چلے گئے، اصل وطن ان کا لندن ہی ہے، انہوں نے امریکہ ہی جانا ہے، لندن ہی جانا ہے، دبئی جانا ہے۔ پاکستان میں وہ صرف شکنجہ مارنے کے لیے آتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں، کرسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کرسی نہیں ملی ہے، بہرحال اپنی نالائق بیٹی کو ٹک ٹاک چکی ان پڑھ وزیر اعلیٰ کو غیر شرافت سے سمجھا چکی، اس کو 13 کروڑ کے سب سے بڑے صوبے کے سر پر مسلط کر کے چلے گئے ہیں۔ بہرحال وہ اس کو وکٹم کارڈ نہیں کہہ سکے، لیکن ظاہری بات ہے ان کا لندن امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اپنے اصل وطن چلے گئے۔ اور جو ہمارے خاص طور پہ ہم آپ کو 7 تاریخوں میں 9 مئی کے حوالے سے سعودہ پر پشتو کا میسج ډیر ظلم لگیا ہے کا پښتانه دي کا پورا پاکستان کوم خلک دي ما کتلې دي په یو وین کې 506 کسان راوړي پورا پر ورځ په ګرمۍ کې په تکلیف کې دلته کې ګاډي نه هم نه گزاري او ضمانت نه کیږي شناخت پریډ په نام باندې 15 20 ورځې په تیرې شي۔ ہیلو اوپر ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو پاکستان کے لوگوں سے کوئی خاص دشمنی ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور آپ میڈیا سے تو اسپیشلی ان کی دشمنی ہے پی ڈی ایم کی،
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو سچ اور حق دکھاتے ہیں، جس سے آپ کا گلا دبانا وہ فرض سمجھتے ہیں. انسانی حقوق کی تو اس وقت پاکستان میں ویسے ہی پامالی ہو رہی ہے اور میڈیا کا تو ویسے ہی گلا دبایا ہوا نواز ہے. شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے پر واپس چلے گئے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ اپنے اصل وطن چلے گئے. اصل وطن ان کا لندن ہی ہے، انہوں نے امریکہ ہی جانا ہے، لندن ہی جانا ہے، دبئی جانا ہے. پاکستان میں وہ صرف شکنجہ مارنے کے لیے آتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں، کرسی کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں. اب کرسی نہیں ملی ہے. بہرحال اپنی نالائق بیٹی کو ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ کو غیر شرافت سمجھا چکی ہیں. اس کو 13 کروڑ کے سب سے بڑے صوبے کے سر پر مسلط کر کے چلے گئے ہیں. بہرحال وہ اس کو وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکے، لیکن ظاہری بات ہے ان کا لندن امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اپنے اصل وطن چلے اور گئے. جو ہمارے ہم لگا رہے کا پختانہ دی کا برا پاکستان کم خلق دماغ قتل دی پیو وین کے 5 کا سان راوی برا پر ورس پر گرمی کے تکلیف کے دلتا کے گاڑی نے ہم گزاری اور ضمانت نہ کی گئی شناخت پریڈ پر نام باندھے 15 20 روزے پہ تیرے سی. ہیلو ایک قانون جس کو کہ دیکھا نہیں جائے گا، وہ لوگ جو اس کو پاس کر رہے ہیں وہ اگر اس کو دیکھیں گے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ کس چیز کا وہ کریں. یہ کوئی بھیڑ بکری ہیں جو کہ بس ہاتھ اٹھا دیں، ووٹ کھڑے کر دیں. مجھے بڑا گلہ ہے اپنے جو جس وقت جو گورنمنٹ میں جو وہ ہیں ممبران ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بھیڑیں بکریاں بنا دیا ہے بغیر دیکھے پڑھے سمجھے، اور وہ ایک ملک کے آئین میں ترمیم کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ جب آئین کو آپ نے اس طرح سے کھلواڑ بنا دیا اور ہمیشہ جو میجورٹی جو ترامیم آئی ہیں اگر آپ پچھلے کئی ادوار کا دیکھ لیں تو 56% جو ہے امینڈمنٹس کو جوڈیشری کو وہ قابو میں لانے کے لیے کی گئی ہیں. اور جوڈیشری کو آپ قابو نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو تحریک انصاف اس حوالے سے کی ہیں تو ہم کیا نہ مخالفت پر مخالفت کریں گے اور نہ ہم اس کو اپروو کریں. ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. جی بہت ترمیم آ رہی ہے جس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کی بھی کچھ بندے ساتھ شامل ہے. کوئی شامل نہیں ہے. 26ویں ترمیم ایک بدبودار ترمیم تھی جس طرح وہ لائی گئی تھی، اور یہ ترمیم جو ہے جس پروسیس سے آئے گی وہ بھی بدبودار پروسیس ہے. ہمارے لوگوں کو زیادہ خوف کیا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، رشوتیں دینے کی کوشش کی، 3 ارب تک گولی لگی ہے. ہم لوگ اپنے ایم این ایز کو جو ثابت قدم رہے ہیں ان کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کریں. خان صاحب کب تک رہیں گے، کب تک ہوگی؟ خان صاحب کو تو گزشتہ کئی مہینوں سے باہر آ جانا چاہیے. یہ حکومت، شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیز، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ ایک بے گناہ شخص کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. توشخانہ کیس جس پہ بنتا ہے، ایک صدر مملکت ہے فارم 47 کا آصف علی زرداری اور دوسرا میاں نواز شریف، دونوں نے گاڑیاں غیر قانونی طور پہ رکھی ہوئی تھیں اپنے پاس. بہت شکریہ.